پہلے دن ابو بکر صدیق گئے، میدان فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن عمر فاروق گئے، میدان فتح نہیں ہوا۔ اچھا یہ ذرا نہ کریں یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کہ معاذ اللہ کہیں ابو بکر صدیق کی تنقیص ہے، اللہ نہیں، حکمت تھی۔ ہاں کسی جگہ ابو بکر صدیق آگے ہیں، کسی جگہ عمر فاروق آگے ہیں، کسی جگہ عثمان غنی آگے ہیں، کسی جگہ مولا علی علیہ السلام آگے ہیں، تنقیص نہیں ہے۔ اب تیسرا دن حضور نے جب دیکھا 3 دن ہو گئے اور میدان فتح نہیں ہو رہا، فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جو رسول سے پیار کرتا ہے اور رسول اس سے پیار کرتا ہے، علم اسے عطا کروں گا۔ کیا ہوا؟ صبح ہوئی، سب صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں آج تک میں نے اتنی طلب نہیں کی تھی کہ حضور مجھے علم عطا فرمائے، آج تک میں نے کبھی طلب نہیں کی تھی کہ مجھے اتنی طلب ہوئی، میں دعائیں کرتا رہا، سجدے میں رہا کہ حضور صبح مجھے پکارے، لیکن حضور نے صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کی، عین علی، عین علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نمبر 1 حدیث مبارکہ یہ بھی ہے۔ نمبر 2 کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آٹا پیس رہے ہیں، آئے آئے شیر خدا، اور آٹا پیس رہے ہیں کن کے لیے؟ مجاہدین کے لیے۔ اب یہ بھی میں عرض کروں، علی سے روٹی مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یا علی کیا کرو، علی سے روٹی مانگا کرو، علی سے روٹی مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ اس میں یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام مولا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک سلائی کر رہے تھے۔ پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ زیادہ قوی ہے، اس کے متعلق علماء کرام زیادہ فرماتے ہیں کہ علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، مولا علیہ السلام کو پکارا گیا، مولا حاضر ہوئے تو آنکھوں کا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں درد ہے۔ خیر یہ ایک حکمت تھی، ورنہ درد کہاں اور علی درد کہاں اور علی کہاں؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا اور مولا کی آنکھیں تندرست ہو گئی۔ بیٹا ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی کو ذرا سمجھنا ہے، علی ہے کون؟ کلہم، جتنے صحابہ کرام میں بھی بہت سارے اولیاء اعظام جتنے بھی بیمار ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ میڈیسن لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، حکیم پاس جاتے ہیں۔ کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے، صحابہ سے لے کر اولیاء تک کہاں جاتے ہیں؟ اسکول میں جاتے ہیں، مدرسہ میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی دنیاوی طلب ہو تو کوئی نہ کوئی دکان، کوئی نہ کوئی مارٹ، کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ اکیلا علی ایسا ہے، اگر بیمار ہوتا ہے تو معالج مصطفیٰ ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ ہے، طبیب مصطفیٰ ہے، اور اگر علم حاصل کرتا ہے اکیلا علی ایسا ہے، اگر علم بھی حاصل کرنا ہے تو ٹیچر مصطفیٰ ہے، پروفیسر مصطفیٰ ہے، آپ کے استاد مصطفیٰ ہے۔ اور طلب کوئی ایک روایت ضعیف سے ضعیف روایت مجھے دکھا دو کہ علی کو طلب ہوئی ہو اور علی نے کسی غیر کے آگے ہاتھ کیا ہو، واللہ نہیں، علی کو جب بھی طلب ہوئی ہے ہاتھ مصطفیٰ کے آگے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خیبر کا میدان
ہاتھ میں علم، مولا علی السلام ہاتھ میں علم خیبر کی طرف چلے. روایت ہے بڑی پیاری اور شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. مولا علی السلام کی ذات اقدس نے ہاتھ میں علم پکڑا اور خیبر کی طرف چلے. اب جو علم کی چھڑی ہے نا، جس میں علم جو جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا جس چھڑی میں ہے وہ ہے لکڑی کی. لوہا تو اس وقت یہ چھڑیوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا. لکڑی کی چھڑی، لکڑی میں علم اور علم علی کے ہاتھ میں. مولا خیبر کی طرف چلے تو چلتے جب آپ خیبر کے دروازے پر پہنچے نا تو آپ نے اپنا علم پہاڑ میں ایسے دبایا تو علم پہاڑ میں کھڑا ہو گیا. لکڑی کا علم، نیچے پہاڑ پتھر ہے، مولا گاڑتا ہے، علم گڑ جاتا ہے، نصب ہو جاتا ہے. اب پادری کھڑے ہیں خیبر کے میدان کو، خیبر جو قلعہ ہے اس کی دیواروں کے اوپر. اب پادریوں نے دیکھا اور آواز لگانا شروع کر دی کہ بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، چلے جاؤ. آج وہ آیا ہے جس کے ہاتھ میں فتح کا علم ہے. کہا اچھا، کل ابو بکر صدیق آئے تھے، پریشان نہیں ہوئے. پھر عمر فاروق آئے، پریشان نہیں ہوئے. آج کون آ گیا؟ کہا آج برادر مصطفیٰ آ گیا. اب جب مولا نے علم کو گاڑا نا، عجیب انداز مولا، نیچے پہاڑ پتھر ہے، علم لکڑی کا. عقل مانتی نہیں کہ وہ نصب ہو جائے، گاڑ جائے، لیکن علی نے گاڑ دیا. اب ایک علم ہے، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، علم العادات. یہ ایک علم ہے، ایک اسپیسیفک ایک فیلڈ ہے، علم العادات. اس میں ستاروں کا اور یہ سارے علم عادات کا علم ہوتا ہے. اس میں اس کا ایک عالم دین وہ وہاں پر خیبر کے میدان میں، خیبر کی جو دیوار تھی نا اس کے اوپر کھڑا تھا. نیچے آیا، آگے کہنے لگا بھی یہ جو تم پریشان ہو رہے نا کہ علی نے لکڑی کا علم جو ہے پتھر میں گاڑ دیا، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. کیونکہ 24 گھنٹوں میں ایک ساعت یعنی کہ سیکنڈ کا 100واں حصہ، ایک ساعت بلکہ ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ ایک ساعت بنتی ہے. ایک ساعت، ایک لمحہ، وہ 24 گھنٹوں میں، یہ آپ کے علم کے لیے بھی ہے کہ 24 گھنٹوں میں پوری کائنات میں ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ پوری کائنات موم کی مانند ہو جاتی ہے. موم کی مانند. اب جو چاہو آپ اس زمین میں، پتھر میں، اینٹ میں، کوئی چیز ہے گاڑنا جو گڑ جائے گا. وہ کہنے لگا علی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ 24 گھنٹوں میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جس ساتھ میں یہ پتھر جو ہوتے ہیں یہ موم ہو جاتے ہیں. لہذا یہ ساتھ وہ تھی جس میں علی نے علم گاڑا. اس لیے علی کا کمال نہیں ہے. مولا نے سنا، مولا نے علم گاڑا، پھر گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا. 10 مرتبہ علی علم اکھاڑتا ہے اور 10 مرتبہ گاڑتا ہے. اب وہ یہودی تھا، وہ دیکھ کے کہنے لگا سنو سنو، میں غلط ہوں، کیونکہ یہ جو علی ہے نا، یا تو علم العادات اس کے ہاتھ میں ہے، اگر علم العادات اس کے ہاتھ میں نہیں تو پھر یہ وہ ہے جس نے پہاڑوں کو بنایا ہے. علی وہ ہے جو علم العادات کا یا تو پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، یا پھر اس کائنات کو تخلیق کرنے والا علی ہے. ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. علی کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے. علی اللہ کا بندہ ہے. یہ بات جیسے نہیں نکالنی. علی جو بھی ہے باذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہے. میدان خیبر سے جا مرحب آیا، مختصر مرحب نے ایک قصیدہ گایا، تقریباً اس کے 26 یا 36 اشعار ہیں. اس میں وہ اپنی شان، اپنی رفت، اپنی بہادری کے قصے بیان کرتا ہے. میں نے جو روایت میری نظر سے گزری ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے 36 اشعار اپنی شان میں پڑھے. اب علی ہے کیا؟ مولا خاموش.
پیچھے کسی نے آواز کسی کہ آئی اس نے 36 اشعار پڑھے ہیں، آپ عالم ہیں، مدینہ بالعلم کے باب ہیں، اور آپ نے جواب میں ایک شعر بھی نہیں پڑھا۔ فرمایا اسے میدان میں تو آنے دو، اس کے 36 اشعار کا پتہ چل جائے گا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا انا علی، میں علی ہوں، اور آپ نے فرمایا اے مطلب تو وار کر۔ وہ اب تنزیہ اس کا جو قد تھا نا، وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 11 گز تھا، 9 گز یا 11 گز زیادہ تھا، 11 گز، 11 3 بار 33 فٹ اس کی ہائٹ تھی، قد تھا۔ اب مولا علی علیہ السلام کا قد مبارک 6 فٹ اور کچھ انچ تھا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ علی کا قد چھوٹا نہیں تھا، جو علی کے ساتھ تھے ان کا قد جو ایک عام آئیڈیل قد ہے ان سے زیادہ تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ چھوٹا قد ہونا نقص ہے، اور علی میں اللہ نے نقص رکھا ہی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، علی میں اللہ نے نقص رکھا نہیں۔ کیوں؟ 2 باتیں علی کے متعلق مشہور ہیں۔ ایک کیا ہے؟ علی شیر خدا ہے، اب ہو اللہ کا شیر اور اس میں ہو نقص، بات سمجھ میں آتی نہیں۔ دوسری کہ علی سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اور ہو اللہ کی تلوار اور اس میں نقص نہیں ہو سکتا۔ مرحب کو آپ نے فرمایا کہ مرحب وار کر۔ وہ اب تنزیہ ہنسنا شروع ہوا کہ اے بچے تو کیا بات کرتا ہے؟ تو جانتا ہے تیرا باپ عمران جو میرا دوست تھا، میں لہٰذا مجھے شرم آتی کہ میں تم پہ وار کروں۔ اور فرماتے ہیں بکواس بند کر، جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا کر۔ خیر اسے پیش آیا، اس نے وار کیا۔ پہلا وار علی نے اپنی ڈھال پہ روکا، دوسرا وار علی نے اپنی ڈھال پہ روکا، تیسرا وار علی نے اپنے ڈھال پہ روکا۔ اب 3 وار کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا۔ مولا نے فرمایا مرحبا اب میری باری ہے۔ یہ کائنات جتنی ہے، جتنی جنگوں کے شاہ سوار گزرے ہیں، اکیلا شاہ سوار علی ایسا ہے جو اپنے دشمن پر وار کرنے سے پہلے بتاتا ہے کہ علی آ رہا ہے۔ اکیلا شاہ سوار، کوئی بندہ بتا دے، کیونکہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن علی کے لیے جنگ میں بھی دھوکہ دینا ناجائز ہے۔ اکیلا شاہ سوار علی۔ مولا نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام زمین سے ابھرے، جمپ لیا، اور مرحب کے سر کے اوپر تلوار لگی۔ اب مرحب کے سر کے اوپر کھول ہے، یہ جو کیپ تھی لوہے کی تھی، لوہے کی کیپ، تلوار کھول کو کاٹتے ہوئے، سر کو کاٹتے ہوئے، پھر آگے یہ زرہ آئی، زرہ لوہے کی، زرہ کٹی، مرحب کٹتا کٹتا تلوار نکلی، مولا پلٹے۔ اب یہ وار سمجھ نہیں کسی کو آیا، خود مرحب کھڑا ہے، مولا واپس پلٹے، کسی نے آواز دی مولا ابھی زندہ ہے، فرمایا اسے کو ہل کے دکھائے۔ ہلے تو صحیح نا۔ مرحب نے جب قدم اٹھایا، آدھا مرحب ادھر تھا، آدھا مرحب ادھر تھا۔